بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 3 صفحہ 192 یعنی 192 پیج۔ اور ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے، جو جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ 192 پیج، وی لاگ نمبر 3۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا۔ رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل با فراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ بے فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہونے والی ہے، اور یہ بھی فکر نہیں ہوگی کہ غذا ختم یا کم ہونے والی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کا تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرح سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعہ سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، 3 وی لاگ کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ وی لاگ نمبر 4 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ گر وقت آ پڑا ہے
اللہ بہت بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔